بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سانگھڑ میں خواتین کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، جو آئے روز ہمارے معاشرے میں خاص کر کے خواتین کے اوپر تشدد، قتل و غارت اور ان کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں ہمارے ساتھ پروٹیکشن سیل کی انچارج ہیں میڈم کوثر۔ ہمیشہ خواتین کے حقوق، بچوں کے حقوق اور دیگر جو ڈومیسٹک ہمارے وائلیشن ہوتے ہیں ان پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے انہی کی سے بات کرتے ہیں۔ میڈم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ کیا کہیں گی، آج خواتین کا عالمی دن ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ اس دن کو آپ نے یاد رکھا ایز اے میل ہوتے ہوئے، اور بہت بڑی بات ہے کہ میرا سانگھڑ بڑی کامیابی سے پیش چل رہا ہے۔ سانگھڑ میں بھی دیکھا جاتا ہے اور سانگھڑ سے باہر جو ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں اس پہ، تو پوری دنیا میں ہی دیکھا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک خواتین کے مسئلوں کا ہے تعلق، تو اس کے بارے میں میرا کہنا یہ ہے کہ 52% تو خواتین ہیں، لیکن 25% بچے بھی ہیں، 75 تقریباً ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے لیڈیز کوٹا بہت کم ہے۔ ان کو تشدد کو روکنے کے لیے ہمارے میل اسٹاف کو کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ لیڈیز زیادہ اس پہ اچھا کام کر سکتی ہیں، وہ ان کو اویئرنیس بھی دے سکتی ہیں۔ NGOs کام کر رہی ہیں، لیکن ہم لوگ بھی اس کے اوپر اویئرنیس پروگرام رکھتے ہیں، جس طرح سے پروٹیکشن سیل کے اندر بھی کئی ہم نے پروگرام کیے ہیں۔ کمیونٹی سے لوگوں کو بلا کے ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسائل ہو جاتے ہیں آپ بتائیں، یہاں تک کہ اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے کسی سے تو اس کو بڑھاتے وہ کاروکاری یا مرڈر تک نہ لے کر جائیں، اس کو بیٹھ کے ریزولو کر لیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہمارا معاشرہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں دیر لگا رہا ہے، کیونکہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، لیکن ہمارے یہاں ایجوکیشن کی کمی، اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے ہم ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہیں تبدیلیوں کو۔ تو ہمیں سب سے پہلے ایجوکیشن کی، اس کے بعد لیڈیز کے حقوق میں یہی کہیں گے کہ ان کی اسٹرینتھ کو بڑھایا جائے، اور خاتون کو ایک انسان سمجھتے ہوئے اس کو تمام حقوق دیے جائیں۔ شادی کے بھی ہو گئے، یہ جو 2-4 اگر واقعات ہوتے بھی ہیں سانگھڑ میں، اللہ کا شکر ہے کہ بہت کم ایسے واقعات ہیں، لیکن اگر ہوتے ہیں تو ان پہ کنٹرول پا لیا جاتا ہے۔ یہ بہت پرانے، آپ نے 1-2 میٹرز کا ذکر کیا تھا، تو یہ بہت پرانے میٹرز تھے، ان کے اوپر اچانک سے مل جل بھی لیے تھے وہ لوگ آپس میں، ان کا سب کچھ طے بھی ہو گیا تھا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی زندگی اتنی تھی، کچھ اویئرنیس کی کمی کہہ لیں، جہالت کہہ لیں، ہم لوگ جہالت کے دور سے گزر رہے ہیں، تو وہ خواتین کو ایسے سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا ہی مال ہے، مطلب ایک انسان ہونے کی اس کو نہیں دیتے، حیثیت نہیں دیتے۔ اگر ہم وہ عورت کی حیثیت کو پہچان لیں ایز اے ماں، ایز اے بیٹی، ایز اے بیوی، تو کوئی وجہ نہیں کہ معاشرے کے اندر تشدد رک جائے، اور خواتین بھی اپنے اس کو سمجھیں، اپنے رول کو سمجھیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اس کے بعد اپنے شوہر کی، بھائیوں کی، اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھیں۔ ایجوکیشن لازمی ہے، لیکن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے ذہن کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اچھی تعلیم و تربیت اپنی لیں، اچھے کام کریں۔ لازمی نہیں ہے کہ بس ایجوکیشن لی، 12-13 سال کی ہوئی، 14 سال کی شادی کے چکروں میں ادھر ادھر موبائلوں کا دور، یہ وہ ترقی پہ، ہم بالکل ترقی پہ ہیں، ترقی کر رہے ہیں، لیکن ترقی کا ارتقا جب بھی انسان کا ہوتا ہے تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہم ایک دم سے لفٹ کے ذریعے بس چھت پہ ہی پہنچ جائیں، تو پھر وہ ایک دم سے وہ ایموشنل ہو کے بندہ اس ایج کے اندر کچھ ایسے فیصلے بھی کر جاتا ہے۔ تو میرا یہی کہنا ہے کہ خواتین کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے، بچیوں کی اپنی تربیت اچھی کرنی چاہیے، لیکن مرد حضرات ان کو حق دیں۔ اگر کوئی بچی کر بھی جاتی ہے تو اس کو یہ سمجھے کہ اس کا حق ہے، یہ اس نے استعمال کیا ہے۔ اگر وہ آپ کی عزت رکھتی ہے، آپ کے کہنے پہ چلتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی مسائل ہو بھی جاتے ہیں تو اس کو
ریزولو کریں، بجائے یہ کہ آپ اس پہ تشدد کر کے اس کو مار کے یا کسی بھی طریقے سے ضرر پہنچائیں۔ اچھا میری بہن، آپ نے تفصیلی بات کی ہے، ہم ڈسٹرکٹ سانگڑ کی بات کریں گے۔ آپ کے پاس کون کون سے کیسز آتے ہیں اور کتنے کیسز کو آپ سولو کر چکی ہیں ان دنوں میں، اور زیادہ تر کس نوعیت کے کیس آپ کے پاس آ رہے ہیں آج کل؟ زیادہ تر تو فیملی ڈسپیوٹ آتے ہیں، جو کہ مطلب میاں بیوی کی آپس میں ہو جاتی ہے لڑائی جھگڑا، کوئی جہیز وغیرہ کے مسئلے ہو جاتے ہیں، یا سسرال والوں سے کوئی ہو جاتا ہے۔ ایک آدھی اس طرح سے بھی ہوا ہے کہ سابق ہسبینڈ مطلب ڈائیورس دے چکے ہیں آج کل۔ اب تو مطلب ریٹرن کا تھوڑا ہو گیا ہے لوگوں میں، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں، نکاح نامے نہیں بنتے ہیں یا ڈائیورس پیپر نہیں بنتے ہیں، تو وہ بھی اپنی وائفس کو بلیک میل کرتے ہیں، مطلب چھوڑ دیتے ہیں، ڈائیورس کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر اس نے دوسری جگہ پہ شادی کر لی تو اس کو بلیک میل کرتے ہیں۔ پھر سائبر کرائم میں بھی آ جاتے ہیں کچھ، وہ ہم ایف آئی اے والوں کو بھیجتے ہیں۔ تو اس طرح کے میٹرز آتے ہیں، ان کو زیادہ تر ہم پہلے تو لوکیٹ کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر نہیں مانتے تو پھر قانونی ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ اچھا، اس پہ آپ کیا پالیسی تشکیل دینا چاہیں کہ مزید کیا کرنا چاہیے، اور سانگڑ میں کس چیز کی نیڈ ہے کہ کرنی چاہیے؟ جیسے کہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وومن تھانہ بھی نہیں ہے، اس پر آپ کیا سجیشن کرنے چاہیں حکومت سے؟ وومین تھانہ تو بالکل ہونا چاہیے سانگڑ میں، اور تعلقے وائز میرے خیال میں خواتین کے سیلز بھی ہونے چاہیے، جہاں پر خواتین کا اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے، رسائی حاصل کرنے کے لیے آسانی ہو، تاکہ وہ اپنے قریبی ان میں جا سکیں۔ ویسے ہمارے ہر تھانے پہ خواتین ہوتی ہیں، لیکن اگر سیل باقاعدہ بنا ہوا ہوگا تو ان کو کوئی جھجک نہیں محسوس ہوگی، کوئی بات ہوگی وہیں پہ وہ ہو جائے گا، ریزولو ہو جائے گا۔ بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھی وومین سیل پروٹیکشن کی انچارج میڈم کوثر، ان سے ہم نے تفصیلی بات کی۔ بالکل خواتین کے جب یہاں پر حقوق اپنی جگہ ہیں، لیکن خواتین کے حقوق سے پہلے ان کی اسٹرینتھ بڑھانی ہوگی، خواتین کو ان کی اولین ترجیح پر ان کو تمام مقامات پر پر کرنا چاہیے، اور خاص کر کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سانگھڑ ضلع ایک بڑا ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پر وومین تھانے بھی تحصیل وائز بنائے جائیں، تب جب جا کے یہ ڈومیسٹک وائلیشن میں کچھ کمی آ سکتی ہے۔ عبد الرحمان خاص کے لیے میرا سانگھڑ۔